اس طرح کی جو ہے نا میرے بہت ایررز تھے اردو میں. تو جو میں نے 1 سال سے آشن کیا اس میں انور صاحب سے میں نے ڈانٹ کھا کھا کے اپنی اردو ٹھیک کی ہے. داور ورکڈ آن مائی اردو, جوئی لینڈ, مولا جٹ, ان فلمس نے آپ کا پیٹرن بریک کر دیا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستانی سنیما میں تو کچھ نہیں ہے. آئی واز نیور گڈ ان اسٹڈیز بٹ آئی واز آلویز گڈ ان ڈرمیٹکس, ان اسپورٹس, ان جمناسٹکس. اس سب کو میری رپورٹ ہمیشہ بہت اچھی آتی تھی بٹ اسٹڈیز کی کبھی بھی اچھی نہیں آتی. Hello and Assalamu alaikum everyone. This is me Uzair Hassan and you are watching Sapiens Experience. In today's episode we have a very refined actress with us. Refined actress کی بات کریں so she has been part of some major projects recently and اس کے علاوہ ان سے بات کریں گے ہم تھیٹر ایکٹنگ کے حوالے سے, نارمل ایکٹنگ اینڈ ان کے پولیٹیکل ویوز میں. یوزلی اس طرح کا کمبینیشن کسی ایکٹریس کے ساتھ ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے بٹ لیٹس ہیو حاجرہ یامین. السلام علیکم حاجرہ, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, I'm good. آپ کیسے ہو زیر؟ میں ٹھیک اینڈ تھینک یو سو مچ حاجرہ فار کمنگ آن دس پوڈ کاسٹ. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. Thank you for having me. وی ہیو بین اسکیجولنگ دس پوڈ کاسٹ For a long time, yes. یا اینڈ ہمارا کچھ جو میوچل فرینڈس تھے دے ہیو پلیڈ اے ویری انٹیگرل پارٹ ان ارینجنگ دس پوڈ کاسٹ. Yes, yes. Thank you so much for having me. اینڈ اس کے ساتھ ہی ہم تھوڑا سا آپ کے یو ایس ٹور سے بات اسٹارٹ کریں گے اینڈ جرنی کے والے سے بھی بات کریں گے. لیکن ریسنٹلی ابھی آپ یو ایس سے آئی ہیں, سو ہاؤ واز یو ایس اینڈ کیسے ایکسپیرینس رہا یو ایس کا اینڈ نیکسٹ کب جا رہی ہیں؟ I hope soon. I took time off after 5 years. Oh wow. I'm a workaholic. I love my job. I love what I do. It's my passion. I think کہ یہ ایک بہت بڑا privilege ہے کہ when I wake up in the morning, تو I thank God for the work that I do every day. I think ایک بہت lucky بات ہے because a lot of people are not really able to say that. And if I was able to create this privilege to myself, then I'm definitely lucky. So I'm grateful for that. تو مجھے کبھی بھی بوریت نہیں ہوئی اپنے کام سے. But then my health got a little disturbed because I just wouldn't stop working. So a lot of my friends, my well-wishers, they were like, no, you need some time off. So Rushna, my friend, back in May, calls me up at 2 a.m. that you have to book your ticket right now. So she made me book my ticket at 2 a.m. in the morning while I had shoot to go to at 6 a.m. So I booked my flight then and I just went. It just happened and it was a really good experience. I must say کہ مجھے 1 ہفتہ لگا to disconnect from work. I was missing being on set. But ho gaya. I disconnected for the better and I've come back with some really good memories. Zabardast. Acha Ajra, we have been talking off the camera about your experiences doing theatre as well and drama ka of course. So thoda sa theatre ke bare mein bataye. Did it help you خاص طور سے ڈرامہ کرنے میں اینڈ تھیٹر کی جو اسکلس تھیں, تھیٹر کی جو پریکٹسز تھیں, کتنی کام آئی ہیں ڈراماز میں؟ I think theatre has definitely helped me in becoming a disciplined actor. اچھا. آئی تھنک کہ میں ہر کسی کو اگر کوئی مجھ سے ایڈوائس مانگتا ہے تو میں ان کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ اگر ایکٹنگ میں اف یو وانٹ ٹو لرن سم ڈسپلن تو 3 مہینے کا کوئی تھیٹر کریش کورس کر لو. یو ول لرن آل دا ڈسپلن. آپ کا جو تھوڑا بہت ایگو آ جاتا ہے کہ ایک ڈرامہ کر لیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یو ایر اے اسٹار, تو وہ تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے بیکاز اٹ ہیلپس یو اسٹے گراؤنڈیڈ. سو ایون وین آئی اسٹارٹیڈ ٹی وی ان 2016, تو I'd go back to theatre like at least twice a year. میں سال میں پھر بھی 2 بار کری تھی before COVID of course because COVID کے وقت سب بند ہو گیا تھا. تو just for the fact that it kept me grounded, it kept me disciplined, it kept me connected to my roots. تو پھر میں ایک فریش پرسپیکٹیو کے ساتھ واپس ٹی وی اور فلم کے سیٹ پہ جاتی تھی, تو it really helped me that way. اینڈ تھیٹر کا جیسا آپ مینشن کر رہی تھی کہ اٹ ہیلپس یو کیپ گراؤنڈیڈ ایز ویل. ٹیل اس اباؤٹ یور ایکسپیرینسز ورکنگ ان اے تھیٹر, کیونکہ یوزلی ہم نے دیکھا ہے کہ تھیٹر از اے ویری ٹیڈیس اینڈ ٹائرنگ جاب ایز ویل ایٹ دا سیم ٹائم اینڈ آن اینڈ آف پریکٹسز, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یو گیٹ دا فیڈ بیک ویری آفٹن اینڈ ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں آپ کو لوگوں کو یاد بھی رہتی ہیں. سو ٹیل اس اباؤٹ دا ڈفرینس بٹوین ورکنگ ایک تو تھیٹر اینڈ مین ڈراما انڈسٹری پاکستان کی.
سی آئی تھنک کچھ ٹیکنیکلٹیز کا فرق ہے. تھکاوٹ تو دونوں میں ہے, خواری تو دونوں میں ہے, ٹو بی آنیسٹ ود یو, بیکاز ہمارے ٹی وی کے بھی جو ورکنگ آورز ہیں دوز آر لائک 10 AM to 10 PM, the standard working hours for an actor in Pakistan. And we're working Saturdays and Sundays both. Kabhi if you're shooting for events, so you're shooting all night. تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. Whereas theatre, the thing about theatre is that it keeps you in touch with your emotions. For me, it kept me human. اس میں and if you're working with progressive directors, so it really helps you balance your feminine and your masculine energies, because when you're working with other actors on theatre, so you try to channel each other's emotions. True. اور آپ جو ہو نا کوشش کرتے ہو کہ you put yourself in the other person's shoes and then you think about it, اور سب ٹیکسٹ میں چلے جاتے ہیں, بیک اسٹوری میں چلے جاتے ہیں, یو اسٹارٹ واکنگ ایز دا کیریکٹر, آپ میتھڈ ایکٹنگ کرتے ہیں. سو دیر از اے لاٹ دیٹ یو ڈو ان تھیئٹر, اینڈ دین پہلے 2-3 ہفتے تو صرف ریڈنگ سیشنز ہوتے ہیں. So the rehearsal bits and the discipline bit I do miss in TV, because I do think that's a little missing. But then again, if you're given a good team, a good script, تو ٹی وی کا بھی ماحول کافی حد تک تھیٹر جیسا ہو جاتا ہے. Then again, if everyone's on the same page, if everyone's intentions are the same, intentions play a huge part in whatever you're doing. بالکل. ایز آپ نے میتھڈ ایکٹنگ کا مینشن کیا, ہم نے یوزلی دیکھا ہے کہ پاکستانی سینما اینڈ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کے اندر میتھڈ ایکٹنگ کو اس طرح انوالو نہیں کیا گیا جس طرح باقی تھیٹرز, چاہے ہم بات کریں اپنے نیبرنگ کنٹریز ایرانی سینما کی یا انڈین سینما کی, وہاں پہ اس طرح کے ایکٹرز ایوالو ہوئے ہیں کہ دے آر ناٹ کمپیئرڈ ٹو جو بیوٹی اسٹینڈرڈس ہیں ایک ساؤتھ ایشین کنٹریز کے, ان پہ وہ فلفل نہیں کر رہے ہوتے, بٹ اسٹل دیئر ایکٹنگ از امیزنگ. بس ذرا وہی بات ہے نا کہ ہم لوگ بیوٹی اسٹینڈرڈس میں پھنس کے رہ گئے ہیں, تو ہم اس سے آگے کوئی بات نہیں کر پاتے. سو یور کرائٹیریا اینڈ یور پری ریکوزٹ آف کاسٹنگ پیپل ان یور ڈراماز اینڈ اٹس ناٹ ایکٹنگ اینی مور, اٹس ناٹ ٹیلنٹ اینی مور, اٹ ہیز بیکم ویری ٹیکنیکل. تو ہم لوگ you're absolutely right, the word beauty standard is where we're stuck. We're not we're not going within, we're not reading stories, we're not telling stories, we're not honest with their stories. کہنے کو کہا جاتا ہے کہ ٹی وی جو ہے وہ عورتوں کی کہانیوں کا میڈیم ہے, لیکن most of your directors are men, and most of the content being written by women is being controlled by men. So men are telling women's stories and they think they're doing a good job when in reality they're not. So وہ والی اس کے اندر جو ہے نا وہ چیز ہے کہ so yeah, I think ہمارے prerequisites اور ہمارے criterias are very questionable right now. اچھا حاجرہ, ایز یو آر مینشننگ اباؤٹ دا اسکرپٹس, اور خاص طور سے آپ نے بتایا کہ ایک فیمیل اورینٹیڈ اسکرپٹ ہوتی ہے جو کہ ایک میل اس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے پرسپیکٹیو سے پریزنٹ کرے گا. سو ٹیل اس اباؤٹ یور ایکسپیرینسز کہ آپ کو اب جو اسکرپٹس مل رہی ہیں, انیشیل جب آپ نے ایکٹنگ کریئر اسٹارٹ کیا تھا, از اٹ دا سیم یا ڈفرینٹ ہے؟ اینڈ ریسنٹلی یو ہیو بین پارٹ آف اے چینل ایز ویل جو کہ اس کے ساتھ آپ کافی عرصے سے ایسوسیٹیڈ ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. گرین انٹرٹینمنٹ از دیٹ چینل. ان کے ساتھ لائک آئی ٹک آف فرام آل آف دا چینلز اینڈ آئی واز اونلی ورکنگ ود گرین بیکاز دے ہیڈ اے ڈفرنٹ اینڈ اے پروگریسو اسکرپٹ آفر فار می اوور اینڈ اوور اگین, ٹو دا پوائنٹ انہوں نے کہا کہ اچھا حاجرہ بہت زیادہ ہو گئی, وی ریلی نیڈ ٹو اسٹاپ. میں نے کہا ہاں فائن ٹھیک ہے, آئی ڈونٹ مائنڈ, بٹ ایون جو سیٹس وغیرہ یا جو لوکیشنز ہیں وہ کافی ڈفرینٹ ہیں ویری ڈفرنٹ. زیر دے گیو اس ایکٹنگ کوچز, دے گیو اس لینگویج کوچز, they took care of us as they took care of the entire protocol that comes with an actor, and not an actor with a big name, but with every sort of an actor. وہ بے شک نیا ہو, بے شک پرانا ہو, ٹیئرز ڈیوائڈ نہیں کیے میں نہیں ہوئے ہوئے تھے. It was very much based on talent, and we got to work with directors like Anjum Shahzad, we got to work with directors like Yasra Rizvi, like Kashif Nisar, like writers like B. Gul, with all of these names which if they had not been a part of Green TV, maybe a lot of actors would not have gotten the chance to work with them in the mainstream media because they're not considered. So یہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی that کہ ان ڈائریکٹرس کی لسٹس میں اور اضافہ ہوا اور ایکٹرس کے نام آئے, نئے ایکٹر, a lot of actors from Napa got a chance to work with all of these big names. That's what I was really happy about.
So you see all of these new faces, these new stories, and finally they're hiring female directors, female writers, so that for me was very impressive. اچھا حاجرہ, جیسے گرین اپنی اسٹوریز دکھا رہا ہے, یہ چینل کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کریں, سو وی ہیو سین کہ ایک ٹریمینڈس اماؤنٹ آف سپورٹ بھی مل رہا ہے اینڈ ویورشپ بھی مل رہی ہے اس کو, کانٹینٹ کو. یوزلی ہمیں ایک دیکھنے کو ملتا ہے کہ جی سپریسڈ ویمن اگر ہم دکھاتے ہیں اپنے ڈراماز کے اندر تو وہی ایک پکچر ڈپکٹ ہو رہی تھی, لیکن انہوں نے آ کے تھوڑا سا چینج کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دس, اینڈ خاص طور سے اس طرح کا اسٹیپ لینا رسکی تھا ایک ٹائم پہ, کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس کے علاوہ کچھ دکھایا جائے گا تو وہ چلے گا نہیں. نہیں, اٹس آبویسلی اے رسک. آئی تھنک دے ٹک اے ریئلی بگ رسک. ایک تو وہ نئے تھے اور اوپر سے انہوں نے کہا کہ ہم وومن امپاورمنٹ کے والے اسکرپٹس لکھیں گے, تو انہوں نے دو رسک لے لیے ایک ساتھ, بٹ وہ چل گیا بیکاز پیپل ور ڈائنگ ٹو واچ فریش کانٹینٹ, ٹو واچ مور اسٹوریز. پیپل ڈڈ ناٹ وانٹ, جیسے آئی ریممبر ہم لوگ اگر کبھی جاتے ہیں باہر تو مجھے کافی خواتین پکڑ کے یہ کہتی ہیں ہم ہر وقت ڈراموں میں روتی کیوں رہتی ہیں. میں کہتی ہوں بٹ آپ لوگ ہی تو دیکھنا چاہتے ہیں, بیکاز وین وی سیٹ ڈاؤن وتھ پروڈیوسرز دے لائک بٹ دس از واٹ دا masses want to see. They want to see you crying. It sells. But if we go out to the masses, they're like, we don't want to see you cry. We like seeing happy-go-lucky things. We like seeing strong women on screen. تو یہاں پہ پھر but then again Green TV was successful with it. So yeah. حاجرہ, ایکٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو یو ہیو بین نامینیٹڈ فار لکس اسٹائل ایوارڈز ایز ویل. تو ٹیل اس اباؤٹ یور ایکسپیرینس بینگ نامینیٹڈ, اینڈ ایکٹر کے لیے ایک ایوارڈ ملنے والی فیل ہی بہت ایک امپورٹنٹ ہوتی ہے, اینڈ اپریسیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. سو آر یو انٹو کہ ایوارڈ ملنے والی فیل از امپورٹنٹ, یا جو ڈائریکٹ فیڈ بیک آپ کے ڈیجیٹل میڈیا پہ آ رہا ہوتا ہے لوگوں کا, یو کنسیڈر دیٹ سم تھنگ؟ اس وقت when I was nominated, I was fairly new in the industry. I think مجھے 2 سال ہوئے تھے in the industry, and when I saw that I am nominated with Sanam Said, with all of these, with Amina Sheikh, with all of these actresses who are big names, زندگی گلزار ہے, ہم نے کب دیکھا تھا, تو ہم کب سے ان کو فالو کر رہے ہیں. So for someone جس کا دوسرا سال ہے انڈسٹری میں and I was nominated, so that for me was a huge thing. I was not expecting a win, but the fact that they took up an indie movie and they nominated an actor from an indie movie amongst all of these commercial movies was a big thing for me. When it comes to digital content and digital validation, obviously I'm human, it does affect me, but then again I know okay, it's very much controlled by us. We can pay for it. If we want to see good reviews about ourselves and about our work, we can pay a certain person and ask that person to write good things about us. بالکل. اب ایوارڈز میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر میں آؤں گی تو مجھے ایوارڈ دے دینا, تو اب ایوارڈز میں بھی یہی ہوتا ہے, بٹ it's all in our control. If we want someone to say some good things about us, so you can just pay them and they'll also say good things about you and they'll make you viral. So Ajay, as you have mentioned about the digital validation, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ اینڈ ٹائم کی ایک سب سے زیادہ ضرورت بن چکی ہے. سو ٹیل اس اباؤٹ یور ایکسپیرینسز سو فار, بیکاز جیسا آپ گرو کر رہی ہوتی ہیں there are multiple teams approaching you to be on your PR side, یا وہ آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی. سو کیا ایسی چیزیں تھیں جو آپ کو آپ کے سینئرز نے بتائی تھیں, یا یو ہیو بین وٹنسنگ کہ یہ چیزیں مجھے PR اپنی ایجنسی میں چاہیے, یا یہ چیزیں جو ہے سم تھنگ دیٹ آئی ایم ناٹ ریئلی لوکنگ فار؟ For me, I think it's connected to my values and how my parents raised me. My father was a very disciplined person. My mother is very big on values and morals. تو انہوں نے مجھے ہمیشہ سے ایک یہ چیز سکھائی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کے اسٹرگلنگ پیریڈ میں ہوتے ہیں ان کو کبھی چھوڑنا نہیں, بیکاز جب آپ کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے تو everybody wants to be your friend. Associated as well. Everybody wants to be associated with you. Suddenly you'll walk in a room and everybody will want to take a picture with you. But when nobody knows you, and if one person approaches you, then you stick with that person. So in the beginning, I remember 2016-17 mein, I met 2 people. I met Khabar Abadi and I met Anila Murtaza. And I was nothing. So I stick with these 2 people and I will stick with them in future as well, because haan, maine bahut mehnat ki hai. But then again, these people, took me there. They gave me platforms. They made sure things happened for me. So they really, really groomed me in the person that I am today. اچھا حاجرہ, ٹرولنگ کلچر کی بات کریں یا میم کلچر کی بات کریں, سو وی ہیو سین دس از گیٹنگ a lot of attention, and out of hands as well. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. So does that matter to you, یا آپ اس کو اگنور کرتی ہیں؟ Well, it does matter, of course. Uzair, I'm human.
dil hai yaar. So obviously when you see somebody abusing you, cursing you, so it does get to you. But then again, that's not going to make me stop living my life. جو آپ کے پیٹرنز ہیں آلریڈی جو آپ نے کوئی ہاں چیز پری سیٹ کی ہوئی تھی, کیا اس کی وجہ سے کچھ چینجز بھی آئے آپ کی لائف میں جسٹ بیکاز آف دس کلچر کہ فار ایگزامپل اف یو آر پوسٹنگ سم تھنگ یو ہیو اوائڈ ڈوئنگ دیٹ کہ یار اس طرح کی چیزیں I try not to. I do not want to change myself. I really like myself as a person. I do not want to change that. I've really worked on myself as a human being, and I will keep working on myself as a human being, and I will never want to change this version of myself just because some people are trolling me or cursing me. Because یہ یہاں کی عوام ہے جو مجھے کرس کری ہے, باہر پوری دنیا ہے. سو شاید maybe people will see the things that they want to see, things that matter. Maybe somebody will genuinely want to talk to me, and maybe they'll agree with my vision. Maybe people who are like-minded with me, people who are not as small-minded as the people who are cursing at me. اچھا اجر دیر از اے میتھ اور مے بی دیٹس اے ریالٹی کہ جس کی سوشل میڈیا پہ یا خاص طور سے انسٹاگرام پہ فالوئنگ زیادہ ہوتی ہے اس کو شاید زیادہ پروجیکٹس ملتے ہیں یا اس کو زیادہ انڈورسمنٹ ملتی ہیں. سو ٹیل اس اباؤٹ دس, از اٹ ٹرو سم ہاؤ یا اس کے آس پاس چیزیں جو ہے ریوالو کر رہی ہوتی ہیں؟ See, the thing is that social media is a very valid thing in today's world. ٹھیک ہے, the world is forever evolving, and I do believe that we as human beings should be flexible enough کہ ہمیں بھی ساتھ دنیا کے ایوالو کرنا چاہیے. Social media is now a part of our professional curriculum as well. So وہ ایک اور وہ ہمارے کمانے کا ذریعہ بھی ہے کچھ حد تک. So it very much pays our bills. So but at the same time I do believe کہ if you stick to your moral compass, if you stick to your values, تو آپ اس چیز کو اچھا چلا سکتے ہیں. بٹ یہ myth نہیں ہے, یہ ریالٹی ہے کہ سوشل میڈیا سے اب آپ کی ہر چیز ہوتی ہے. لائک اف یو بیکم وائرل آن سوشل میڈیا یو ول بی ڈوئنگ دا نیکسٹ پروجیکٹ, یو نیور نو. سو لائک آئی سیڈ کہ آئی ڈونٹ نو اف ٹیلنٹ از اے پری ریکوزٹ اینی مور اور بینگ ریڈیکولس از. اچھا حاجرہ, آئی اسٹل ریمبر واچنگ یور تھیٹر پلے سیاچن, اینڈ آپ نے ابھی ہم بات کر رہے تھے یو ہیو آلریڈی بین ٹو سیاچن ایز ویل ان ریئل. تو تھوڑا سا بتائیے, کیونکہ کچھ لوگ کنیکٹ اس کو اس طرح بھی کر رہے تھے کہ شاید آپ اس پریکٹس کے لیے ادھر گئی تھیں, یا کیونکہ وہ تو ایک بالکل ایک الگ چیز تھی سیاچن جو تھیٹر پلے تھا آپ کا, اینڈ جو سیاچن پہ آپ اوریجنلی گئی تھی دیٹ واز ڈفرینٹ. تو یہ بتائیے کہ یہ کیسے اتفاق ہوا -30 -40 پہ جانا اینڈ دین ڈوئنگ اور اینڈنگ اپ ان داور's play. No, actually, I did go for the play. Davar is a crazy director. So when we started doing this play, he said that because it's based in Siachen, so I would want my cast to go up to Siachen, live there for 3 days. Now we were 16 people in the cast. So first we went up to 9,000, 10,000 feet. انہوں نے ہمیں acclimatize کیا, روز ہمارے lungs کے x-rays ہو رہے تھے, ہمارے blood test ہو رہے تھے. So out of 12 people, only 6 people could go up to 18,000 feet kyunki a lot of people were getting And you were one of them. I was one of them. So we went up to 18,000 feet, and even then I remember it was very difficult to breathe. But then again, جو سپاہی, میں اس کے اندر میجرز اور جنرلس کو کاؤنٹ نہیں کروں گی بیکاز دے آر ویری پریولیجڈ ان دی آرمی. جو آپ کے اصلی جو لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ سپاہی ہوتے ہیں, جو سالوں سال تک اپنی فیملی سے نہیں ملتے ہیں, جن کے گھر میں کوئی مر رہا ہے, کوئی جی رہا ہے, کوئی پیدا ہو رہا ہے, تو ان کو نہیں پتہ ہوتا بیکاز دیر از نو پاسبل کمیونیکیشن. تو وہ کوئی خط آ جاتا ہے, وہ ابھی تک خط لکھتے ہیں اپنے گھر والوں کو. سو دیٹ ایکسپیرئنس واز این انفرگیٹیبل فار می. سو اوبیسلی جب ہم لوگ واپس زمین پہ آئے اور ہم نے جب واپس تھیٹر پلے اپنا شروع کیا, تو وی ور گریٹفل اینڈ اٹ ریئلی ہیلپڈ اس ان آور پرفارمنس ایز ویل. ایز یو مینشن کہ آپ کا ایکسپیرینس بہت زبردست تھا. تھوڑا سا سیاچن کے پلے کے حوالے سے بات کریں گے کہ دس اسکرپٹ کیم اپ ٹو یو. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ صرف داور اور انور مقصود صاحب کا نام جو تھا ایک لیتھل کمبینیشن تھا, اس کو دیکھ کے آپ نے تھیٹر پلے ایکسیپٹ کر لیا تھا, واز اٹ سم تھنگ ڈفرینٹ کہ آپ نے سیکھنے کے لیے جوائن کیا تھا, یو ایکچولی وانٹیڈ ٹو پرسو ان تھیٹر؟ No, I always wanted to work with Davar Mahmood and Anwar Maqsood because اسی وقت میں نے گریجویٹ کیا تھا اپنی یونیورسٹی سے اور اس کے آڈیشنز اوپن تھے. So I went to give an audition. پہلے I could not do a theatre play with them because I was studying, اور یہ لوگ ٹورس کرتے ہیں, تو I couldn't commit to that. But because I was graduating, تو I could do that. This is 2014. تو داور نے I remember مجھے ایک مونولوگ دیا تھا, ایک خط دیا تھا پڑھنے کے لیے کہ ایک سپاہی کو اس کی بیوی کا خط آیا ہوا ہے تو وہ پڑھنا تھا.
So I read, unhone wo script nahi diya tha, it was not offered to us. We had to go and present ourselves to see if they liked us. So I read that only, and I just hoped and prayed कि ये लोग मुझे ले लें. So they did, and we were committed with them for a year, but it was a really good experience. अच्छा हाजरा, अब आगे जो आप अपना फ्यूचर भी देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो करंट ट्रेंड चल रहे हैं, तो इसमें आपका मेन इंटरेस्ट जो है थिएटर की तरफ भी होगा, या साथ में यू आर मोर लाइकली टू वर्क इन डिजिटल प्रोजेक्ट्स या मेन स्ट्रीम टीवी प्रोजेक्ट्स, depending on the current scenario? Depends on the script. I'm still open to do theatre plays. I want to make myself flexible enough as an actor that I can fit into any medium. I love doing web series, I love doing TV, I love doing films. I know کہ سب کی تیاری مختلف ہوتی ہے, but I believe that I am flexible enough کہ میں سب کی تیاری کر سکتی ہوں, and I have done that. So yeah, I am the sort of an actor who likes to, be a part of all mediums. Acha Hajra, tell us about your inspiration in terms of acting, and خاص طور سے when you were growing up, who you were actually following. لوگ imitate بھی کرتے ہیں actors and impersonate بھی کرتے ہیں اپنے favorite actors کو. So you were actually impersonating کسی کو, imitate کر رہی تھی کسی کو, یا just ایک inspire ہو رہی تھی کسی سے؟ I liked a lot of actors, لیکن میں نے کبھی کسی کو امیٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. تھینک گاڈ فار تھیٹر ٹریننگ. آئی لوڈ ثانیہ سعید's پرفارمنس ان کملی, بٹ وہ تو ابھی ریسنٹ ہے, بٹ بچپن سے میں جن کے نادیہ جمیل, ثانیہ سعید, صبا قمر, دیز آر ویری اسٹرانگ فیمیل ایکٹرز. تو وین آئی اسٹارٹیڈ ایکٹنگ, تو مائی تھیٹر ڈائریکٹرز asked me the same question, but then again they taught me how to channel my emotions so that I don't have to imitate anyone. تو وہ پھر وہ تھیٹر کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ اب then you become a version of yourself. You don't imitate anybody. اچھا, ون تھنگ وی ہیو نوٹس کہ جو انڈیا میں پاکستانی ڈراماز ہیں وہ کافی ڈومینیٹ کرتے ہیں, اینڈ سیم ان ٹرمز آف, میں نے ابھی ایک ریسنٹلی بھی یہ کوشچن ایک ایکٹر فرینڈ سے پوچھا تھا کہ سیم تھنگز ہیپن ان انڈیا, کہ پاکستانی کانٹینٹ انڈیا میں زیادہ ہٹ ہے, اونلی ڈراماز, اینڈ سیم گوز ود پاکستان کے انڈین فلم جو ہیں وہ پاکستان میں کافی زیادہ وائرل ہیں. سو واٹ از دا مین ڈفرینس ڈو یو سی ان کانٹینٹ؟ آئی تھنک ایک تو ہماری کہانیاں ایز کمپیئر ٹو انڈین ڈراماز, وہ دے ہٹ ہوم, ریلیٹیبل ہوتی ہیں, دے ہٹ ہوم, لائک وہ لائک پیپل کین ایکچولی سٹ اینڈ, اور جو اردو ہم بولتے ہیں نا عزیر, وہ سننے میں اچھی لگتی ہے. ہم اب مجھے لائک آئی ریئلی ٹیک اے لاٹ آف پرائڈ ان دا فیکٹ کہ شکر ہے مجھے اردو آتی ہے, لائک اینڈ دا فیکٹ کہ انور مقصود نے میری اردو بہت ٹھیک کی ہے, بیکاز میں پنجابی ہوں, اور میری اردو میں پہلے ایک پنجابی ٹوینگ ہوتا تھا, جیسے میں اور نہیں بولتی تھی, میں اور بولتی تھی. میں اس طرح کی جو ہے نا, میرے بہت ایررز تھے اردو میں. تو جو میں نے 1 سال سے ایکشن کیا, اس میں انور صاحب سے میں نے ڈانٹ کھا کے اپنی اردو ٹھیک کی ہے. داور ورکڈ آن مائی اردو, تو اٹ ریئلی ہیلپڈ می. تو اس وجہ سے جو ہے نا مجھے پیار ہو گیا اردو لینگویج سے. تو مجھے اردو بولنا بہت پسند ہے, اسی لیے ہر وقت جو ہے نا مجھے ہوتا ہے کہ اچھا اگر میں کوئی اسکرپٹ بول رہی ہوں, کوئی ڈائلاگ بول رہی ہوں, تو میری پروننسیشن ٹھیک ہونی چاہیے, میری ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے, نہیں تو پھر میں وہ نہ بولوں, بیکاز دیٹس یو جسٹ ڈسرسپیکٹنگ دا لینگویج. تو ایون اگر آپ اپنے اسٹوری ٹیلرس کو اٹھا کے دیکھو, تو آپ کو وہ جو اردو ہے اس کہانی کے ساتھ وہ سننے میں مزہ آتا ہے, کانوں کو اچھی لگتی ہے. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ جو اردو وہ بولتے ہیں اور جو اردو ہم بولتے ہیں. دس از اے ویری گڈ پرسپیکٹیو ایز ویل, کیونکہ یہ والی چیز پہ لوگ اتنا نوٹس نہیں کرتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ایکسپیرینس وائز ایک ڈفرینٹ فیل دیتی ہے. جیسے فارسی سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے, آپ ایرانی موویز ہم دیکھتے ہیں تو کافی بار ہم سب ٹائٹل سے چلا رہے تھے, بٹ وی وانٹ ٹو لسن ٹو دیئر لینگویج از ویل, بیکاز بہت میٹھی زبان ہے, جس سرائی کی بہت میٹھی زبان ہے. تو یہ وہ والی لینگویجز ہے جو سننے میں اچھا لگتا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از آلسو ون آف دا ریزنس کہ ہماری لینگویج جو ہے اس میں اس کا بہت ہاتھ ہے. اٹس اے ویری نائس کلین لینگویج. اچھا, ان ٹرمز آف یور ایکسپیرینس اپ ٹل ناؤ, پاکستانی فلم انڈسٹری کو مزید ایوالو ہونے میں آپ کو کیا لگتا ہے, کتنا ٹائم لگے گا؟ دے آر جسٹ لیکنگ آن اسکرپٹس رائٹ ناؤ, یا فائنانسز کا مسئلہ ہے, یا اچھی کہانیوں کا ایشوز ہے؟ آئی تھنک وی آر آلریڈی ایوالونگ, وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایوالو آگے جا کے. جوائے لینڈ نے یہ ثابت کر دیا, مولا جٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں
ہم بس آگے اب امپروو کریں گے. ہم تو بہت عرصے سے ایوالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لال کبوتر نے یہ پروو کر دیا. پنکی میمز ایون دو اٹس مائی فلم بٹ اٹ واز ریئلی کرٹیکلی ایکلیمڈ. اس فلم نے پروو کر دیا کہ پاکستانی سنیما بہت حد تک ایوالو کر رہا ہے. ابھی وکھری ایک فلم ہے جو کہ فریال محمود نے کی ہے اور اس میں بہت پاورفل کہانی ہے. وہ بھی ریسنٹلی یہاں پہ آنے والی ہے. دین اگین فریال محمود از آلسو ون آف مائی فیوریٹ ایکٹرز ان دا پاکستانی انڈسٹری. شی از ویری گڈ, ویری ٹیلنٹڈ. جوئی لینڈ, مولا جٹ, ان فلمس نے آپ کا پیٹرن بریک کر دیا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستانی سنیما میں تو کچھ نہیں ہے. نو, یو آر جسٹ بینگ انگریٹفل. صحیح. There's so much in your cinema but you just refuse to see it. Colonial hangover میں پھنسے ہوئے ہیں سب. اچھا, اسی کے ساتھ حاجرہ ایز یو مینشن کہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور اس میں پھنسے میں. لیکن ہم اگر بات کریں ابھی کی کرنٹ سینیریو کے حوالے سے تو جو کوانٹٹی ہے اینڈ جو کوالٹی ہے, کام کی کوالٹی تو آف کورس امپروو ہو رہی ہے لیکن کوانٹٹی وائز وی آر اسٹل لیکنگ. دیر از اے ہیوج ویکیوم. اس کو فل ہونے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ٹرمز آف اگر فائنانسز کی بات کریں, بزنس کی بات کریں, ریٹرنس ملیں گے تو آف کورس اور زیادہ لوگ آئیں گے اس کے اندر, اس میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں آپ کو مجھے لگتا ہے عزیر کہ یہاں پہ جو ہے نا لوگ کنجوس نہیں ہیں. کنجوسی کی بات ہے ہی نہیں, پیسے بھی ہیں, سب کچھ ہے. پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو شیئر. پیپل ڈونٹ نو ہاؤ ٹو شیئر ورک. پیپل ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو شیئر اپرچونیٹیز. کہ فار ایگزامپل اگر آپ میرے پاس کوئی کام لے کر آئے ہو, اف آئی ایم ناٹ اویلیبل یا اف آئی ڈونٹ فٹ اٹ, تو میں آپ کو کسی کا نام دوں گی, یار اس کو رکھ لو, دس پرسن از ریئلی گڈ. اچھا یہ ڈائریکٹر اویلیبل نہیں ہے, وائی ڈونٹ یو ٹرائی دس پرسن. یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈائریکٹر, ایک پروڈیوسر آپ کو لٹکا لیتا ہے اف دے سی پوٹینشیل ان یور فلم, اور پھر وہ آپ کو لٹکائے رکھیں گے. اس حد تک لٹکائے رکھیں گے کہ آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ بس میرا فلم بنانے کا خواب یہیں پہ ختم ہو گیا, یا وہ آپ سے چینجز اتنے کروا لیں گے. تو آئی تھنک اگر یہاں پہ لوگ اپنے دل تھوڑے کھول دیں گے نا, تھوڑا شیئرنگ از کیئرنگ والے چیز میں اگر لوگ بلیو کرنا شروع کریں گے, تو آئی تھنک اپرچونیٹیز کی ڈسٹریبیوشن بہت اچھی ہوتی ہے. دا پرابلم از دا ڈسٹریبیوشن آف اپرچونیٹیز. اپرچونیٹیز ہیں, وہ آگے نہیں جانے دیتے, بیکاز دیر از دس group of old people who have been ruling the industry for such a long time that the new people who are trying to enter the industry right now and they're trying to make content, they're not being given space. پھر آپ what do you hold against them? یار اس نے یہ فلم بنائی, یہ باہر لے گیا, یہ پاکستان کیوں نہیں لے کر آیا؟ وہ باہر نہیں لے کے جائے گا تو وہ کہاں لے کے جائے گا؟ آپ اس کو جگہ نہیں دے رہے, آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے. آپ اس کو پیسے دیں, آپ اس کو پیسے نہ دیں. ہاں, تھیٹر نہیں دے رہے آپ, چلیں آپ اس کو پیسے نہ دیں, آپ اس کو جگہ تو دیں, آپ اس کی فلم دیکھیں تو صحیح. پریمیئر ہوتا ہے, یار سیٹ کروا دو نا, میں آ جاؤں گا. نو پلیز اسپینڈ دا منی. 1000 روپے کا ٹکٹ ہے, کیپری سنیما میں 200 روپے کا ٹکٹ ہے, خرچ کر سکتے ہو, وائی ناٹ. So I think it's just a distribution of opportunities, that's it. اچھا, اپرچونیٹیز کے حوالے سے بات کریں تو there are many individuals and of course آپ کی ایکٹنگ کو دیکھ کے آپ کے جو کریئر ہے اس کو دیکھ کے many people would like to be in this field as well. تو ان کے لیے کیا آپ ایک سمجھ لیں آپ ایک گائیڈ بنا سکتی ہیں کہ یہ ایک سرٹن چیزیں ہیں کہ جس سے وہ جو ہے ڈائریکٹ فلم تک پہنچ سکتے ہیں یہ اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے؟ Well, it really depends on what sort of a way you want to take. If you want to take اگر ایک روٹ وہ ہوتا ہے جو بہت مشکل سے آپ چیز پاتے ہیں لیکن وہ آپ لمبی ریس کے گھوڑے بن جاتے ہیں. ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے, آپ کسی کے ابو کو کال کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, چینل کے اونر کو کسی کے تھرو کال کرواتے ہیں, تو پھر آپ کسی بڑے نام کے تھرو کال کراتے ہیں اور آپ کو جگہ مل جاتی ہے, لیکن پھر آپ تھوڑے عرصے کے لیے رکتے ہیں, پھر آپ دوبارہ کبھی نظر نہیں آتے ہیں. سو آئی وڈ پرسنلی سجیسٹ کہ ٹیک دا لانگر روٹ بیکاز یو ول لاسٹ لانگر ایز این ایکٹر. یور لائف ول بی لانگر ایز این ایکٹر. آپ کچھ سال آپ ایز اے ہیرو ہیروئن گزار لیں, بٹ آپ کی اس میں ایکٹنگ اتنی اچھی ہوگی کہ لوگ پھر آپ کو آگے بھی کاسٹ کریں گے. پیپل ول آلویز ریممبر یو اینڈ یو ول بی اے لیجنڈ. سو یو ول ناٹ بی فارگاٹن. اگر آپ ایک دو چیزوں کے لیے آئیں گے, یو ول بی اے ٹیمپرری ہٹ, بیکاز سی ایکٹر ہر کوئی بن جاتا ہے. انڈسٹری میں اس وقت کسی کی بھی انٹری مشکل نہیں ہے, کوئی بھی منہ اٹھا کے آ سکتا ہے, بٹ کین یو سسٹین اٹ؟ آپ اسٹار بن جائیں گے, کیا آپ میں اتنی رسپانسبلٹی ہے, اتنا ڈسپلن ہے کہ آپ اس کو مینٹین کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بیکاز دیٹس وین دا ریئل گیم بگنس for you to sustain it and for you to stay consistent.
That is the key, nothing else. What's your take on nepotism? Usually nepotism में बात जो है वो बॉलीवुड सिनेमा में ज़्यादा होती है बिकॉज जो फैमिलीज हैं उनकी वो बहुत अरसे से चलती हुई आ रही है एंड ऑफ कोर्स उन्होंने जनरेशंस पास की हुई हैं फिल्म एंड एक्टिंग इंडस्ट्री में. पाकिस्तान में कम होती है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप नेपोटिज्म को? है, अब क्या कर सकते हैं. और इसी के आसपास इज इट गुड या आपको लगता है कि इज इट समथिंग दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग? सो आई कैन से दैट इट्स नॉट गुड, बट देन अगेन शायद अगर मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी होती तो मैं भी अवेल करती. क्योंकि कौन नहीं चाहता एन ईजी इन, यू नो, कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है. तो ये हर एक के लिए डिफरेंट है, क्या सही है क्या गलत है. इट्स डिफरेंट फॉर मी एंड इट्स डिफरेंट फॉर यू. अभी मैं कह रही हूँ कि मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन जब मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी तो शायद मैं भी करूँगी. लेकिन इसी सब के दरमियान आपको जगह बनानी है. दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ लाइक एंड यू हैव टू सर्वाइव इन इट. सो या आज जो कंटेंट के वाले से बात करें तो करंट कंटेंट के अंदर मज़ीद बेहतरी किस तरह लाई जा सकती है? इज इट समथिंग के नए राइटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए या जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइटर्स हैं उनके लिए भी कोई काउंसलिंग क्लासेस होनी चाहिए? किस तरह दिखती हैं इस वक्त? नहीं, आई डू बिलीव कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं उज़ैर. हम लोग जब बाहर जाते हैं, हम कभी रेस्टोरेंट्स में शूट कर रहे होते हैं, तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि यू नो वेयर राइटर्स वी रियली वांट टू स्टेप इनटू द इंडस्ट्री, हाउ डू वी डू इट. आई थिंक एक ईजी एक्सेस बनाने की बहुत ज़रूरी है फॉर राइटर्स. से कमली, इट्स सच अ ब्यूटिफुली रिटन फिल्म, अगेन अ न्यू राइटर, व्हाट अ फाइंड बाय सरमद खुसट. तो वो भी यू नो लाइक माशाल्लाह सो लकी कि यू नो शी गॉट दिस प्लेटफॉर्म. तो आई थिंक वो जो एक्सेस है वो ईजी होना चाहिए, बजटिंग ऐसी होनी चाहिए. बट येस वी रियली नीड टू वर्क ऑन द कंटेंट. अभी जो है फॉर एग्जांपल अब मेरे पास अगर ड्रामाज आते हैं तो मैं इस तरह से चूज़ करती हूँ कि अच्छा इसका स्क्रीन प्ले अच्छा है. किसी का स्क्रीन प्ले अच्छा होता है तो डायलॉग्स नहीं अच्छे होते, किसी के डायलॉग्स अच्छे होते हैं तो स्क्रीन प्ले नहीं अच्छा होता. फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ड्रामा स्क्रीन प्ले की वजह से कहती हूँ कि हाँ मैं ये कर लेती हूँ, इसका स्क्रीन प्ले बहुत सॉलिड है, तो सेट पे जाके पता लगता है कि वो डायरेक्टर तो स्क्रीन प्ले फॉलो ही नहीं करता. अच्छा. And because they also don't believe in rehearsals and sitting down for the character development. Not a lot of directors do that, because for a lot of people character is only how you will look and what you will wear, and that's it. This is where it is limited to right now. हाजिर, अब तक का सबसे डिफ़िकल्ट कैरेक्टर क्या है? एंड कैरेक्टर डिफ़िकल्ट मैं उसको कहूँगा कि जिसके लिए आपने प्रैक्टिस शायद ज़्यादा की होगी या आपने उसकी जो है कहीं ना किसी से इंस्पिरेशन ली होगी टू डू दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर. ये सब कैरेक्टर्स मैंने थिएटर में किए हैं. ठीक है. मैंने टीवी में नहीं किए. टीवी में मैंने एक कैरेक्टर किया जो मुझे करते हुए बहुत मज़ा आया था, एंड दैट वाज मोहब्बत छोड़ दी मैंने. उसके डायरेक्टर थे शकील खान, शकील शैक कहते हैं उनको, शैक भाई वो थे. सो दैट इज़ वन डायरेक्टर हु रियली वर्कड हार्ड ऑन मी एज एन एक्टर. बिकॉज सी जो एक्टर और डायरेक्टर वाली जो इक्वेशन होती है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो like the director is like your therapist. So for me शकील भाई के साथ मेरा एक परफेक्ट कनेक्शन था. तो दैट इज़ वन ड्रामा जिसमें मैंने बहुत मेहनत की थी. एंड व्हाट्स योर ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे कोई एक्टर मैनिफेस्ट करता है कि ये वाला एक सर्टेन रोल है जो मुझे करना है, तो उसमें आप क्या? आई डू नॉट हैव अ ड्रीम प्रोजेक्ट. अच्छा. I do not have a dream project, Uzair. I just want to work as an actor. I just want to keep evolving as an actor. I want to keep working on my... Is there any particular character जिसको आप देख रही हैं कि ये मुझे play करना है या ये कोई ऐसा character है? Anything and everything that challenges me. Anything and everything that emotionally and physically challenges me, and especially with a team who is ready to do that investment with me. So yeah, anything challenging. अच्छा, एक on a lighter note एक क्वेश्चन ये ज़रूर करूँगा क्योंकि स्क्रिप्ट्स में अक्सर एक कैरेक्टर की एज लिखी हुई होती है कि सर्टेन एक्टर की ये एज है. तो आर यू कन्विंस्ड इन स्क्रिप्ट्स के ऊपर जब कोई एज लिखी हुई आती है, यू आर यूजली हैप्पी या यू आर यूजली लाइक ये मुझे एज से ज़्यादा दिखा रहे हैं या ये मुझे एज से कम दिखा रहे हैं? नहीं, जब एज से ज़्यादा नहीं, जब एज से ज़्यादा दिखा, फॉर एग्जांपल मोहब्बत छोड़ दी में मुझे एज से ज़्यादा दिखाना था क्योंकि उसमें मुझे एज से कम भी दिखाना था. तो आई वाज वेरी मच ओके विद दैट. तो हमने मेकअप इस हिसाब से किया कि मैं थोड़ी बड़ी लगूँ. अच्छा. हाँ. And I did not have a problem with that because at the end of the day, my work will not look believable if I still look the young Hajra. तो वो नहीं नजर आएगा कि लेकिन आपको लगता है कि जो बाकी डायरेक्टर्स हैं उनके लिए एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि अगर ये ओल्ड एज कैरेक्टर करेंगे तो ये उस पर ज़्यादा अच्छा सूट कर रहा है, मैच्योर कैरेक्टर्स? पता नहीं यार ज़ैर, मुझे नहीं पता यहाँ पे लोग कैसे कास्ट करते हैं, बिकॉज दे सरप्राइज मी एवरी डे.
recently when I was in Houston, वहाँ पे एक celebrity cricket match हुआ था, so there was this director अपूर्वा नाम है उनका, जिन्होंने शूट आउट लोखन वाला और सब डायरेक्ट की थी. तो आई वॉज आस्किंग हिम ये वाली चीज़ ना कि क्या डिफरेंस आपने क्या फील किया सबसे ज़्यादा जो है ना. कह रहे हैं आपके एक्टर जो है ना, एक एक्टर का उन्होंने नाम लिया, कह रहे हैं इसका एक सर्टन रोल था. आई वॉज वेरी शॉक कि उन्होंने वो ड्रामा देखा हुआ था. कह रहे हैं उसमें जो है उसका फला एक्सीडेंट हुआ है, उसके ऊपर परेशानी हुई हुई है. कह रहे हैं स्टाइलिंग उसकी जो है ना वो उससे की हुई है. कह रहे हैं उसका एक बाल इधर से उधर नहीं है. कह रहे हैं क्यों नहीं इसने बाल बिगाड़े हुए. अच्छा, एज अ लेमैन मैंने बिल्कुल कहा, मैंने कहा आई डोंट थिंक सो कि मतलब वो इतना बड़ा एक्टर है, उसका एक पर्सोना है, तो वो अपने आप को इस तरह तो नहीं दिखा सकता. दैट्स द मेन पॉइंट. And I was silent because at that time. like we agreed on before, what did you say? Beauty standards. Yeah. We're stuck in we're stuck in beauty standards, and that's what really is killing your content and you know what you're showing आपका on बंदा हर वक्त crisp screen. रहता है, crisp नहीं रहता है. What you're showing on screen right now is unbelievable. People cannot connect with it because it's too perfect. Who likes perfection? Too good to be true. Too good to be true. No. Shabana sitting inside a random house cannot connect with you. Yeah. Because you do not look like a Shabana. Go look like a Shabana first and then come. अच्छा, आई गेस यही एक वजह है जिसकी वजह से वी हैव सीन द इंडियन सिनेमाज जो है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हमने देखा कि वापस रश होना शुरू हुआ, बिकॉज दे आर रिलेटिंग विद द साउथ इंडियंस. एंड साउथ इंडियन जब थिएटर के अंदर आए तो उन्होंने, चाहे वो शाहरुख खान हो या चाहे वो बड़े से बड़ा एक्टर हो, उन्होंने उसको बिल्कुल एक ऐसी लुक देनी है विदाउट थिंकिंग कि ये एक सेलिब्रिटी है या इसका एक स्टैंडर्ड है. और उनके कितने बड़े बड़े नाम हैं जी, पीपल हु वी फॉलो, और उनको भी कोई मसला नहीं होता to look less beautiful than they usually look. उनको भी कोई मसला नहीं होता, because just decide what do you want to be. Do you want to be a star? Do you want to be an actor? Do you want to be a celebrity? Do you want to be here for a limited time? Do you want to be a lambi race ka ghoda? These are all the questions that you need to ask yourself जैसे जैसे आपका जर्नी चल रहा होता है. आज चैलेंजिंग रोल्स की अगर बात करें, सो वाज देयर एनी चैलेंजिंग रोल जो आपको ऑफर हुआ जो आपने ना किया, बिकॉज यू आर क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन स्टिल कोई ऐसा रोल आपने रिसेंटली होल्ड पे रखा हुआ? नहीं. आई थिंक एट टाइम्स ये ज़रूर होता है कि वो चला जाता है क्योंकि वो किसी की कॉल आ जाती है, तो वो शायद प्रोजेक्ट किसी और के पास चला जाता है. बट आई हैव नेवर सेड नो टू अ चैलेंजिंग कैरेक्टर. आई हैव नेवर सेड नो. अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो डायरेक्टर्स हैं या ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं, ये कब अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करेंगे विदाउट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कॉल्स दे आर रिसीविंग? वो अपने लिए कब स्टैंड लेंगे? उनको तो अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है. दे नीड टू बी फेयर. अच्छा, हाँ, दे नीड टू बी फेयर. उनको तो अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है ही नहीं. They just need to be fair with the opportunities that they're distributing, and the opportunities जो हर एक के पास जा भी नहीं रही हैं. थोड़ा सा हाजरा बात करेंगे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में. यूजुअली स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के अंदर एकेडमिक्स होते हैं, तो हमने डिस्कस किए. लेट्स मूव टू द एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. हाइकिंग से आपको बहुत दिलचस्पी है, जिससे मैंने फॉरन एक स्टीरियोटाइप आपको कर दिया कि आर यू फ्रॉम इस्लामाबाद, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी ट्रू. तो थोड़ा सा ये बताइए, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, हाइकिंग हो गई एंड उसके साथ MMA, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है एक लड़की के लिए स्पेशली. ये आपकी खुद की कहानी जो है, ये खुद एक बहुत ही कोई ड्रामेटाइज्ड और एक फिल्मी कहानी है. तो टेल अस अबाउट दिस. No, I was never good in studies, but I was always good in dramatics, in sports, in gymnastics. उस सब को मेरी रिपोर्ट हमेशा बहुत अच्छी आती थी, बट स्टडीज़ की कभी भी अच्छी नहीं आती थी. सो माई पेरेंट्स यूज टू कॉम्पनसेट मी कि ठीक है, इट्स ओके, बस पास हो जाओ, जस्ट ग्रेजुएट कर जाओ, अगली क्लास में पहुंच जाओ. बट या, तो आई एम समवन जो टिक के नहीं बैठ सकती एक जगह पे. आई नीड टू बी मूविंग, आई नीड टू बी ऑन माई फीट. एंड अभी भी मैंने बहुत दिनों से वर्कआउट नहीं किया, बिकॉज आई हैव बीन ट्रैवलिंग एंड आई हैव बीन फीलिंग this depression, like I can't stand straight because I haven't been working out. But yeah, I enjoy it and I like feeling strong. यूजली ये जो फीलिंग स्ट्रांग वाली चीज़ें हैं, खासतौर से जो MMA स्पोर्ट की अगर हम बात करें, दैट्स अ वेरी मैस्कुलिन स्पोर्ट. थोड़ा सा बताएं कि ये दिलचस्पी कैसे हुई? वर यू सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ मेल फ्रेंड्स या बहुत ही कोई बॉडी बिल्डर्स आपके दोस्त रहे हैं? No, I was surrounded by a lot of male friends, but I started working out at this gym recently, and I was just taking a tour. I went downstairs and वहाँ पे already एक MMA की क्लास हो रही थी.
تو میں نے کہا آئی لائک ٹو ٹرائی اٹ بیکاز آئی ڈو اے لاٹ آف ہٹ. تو MMA میں جو ہے اسپارنگ تو ہوتی ہے بٹ دیر از اے لاٹ آف ہٹ ورک آؤٹ از ویل. تو میں نے کہا چلو اگر ہٹ کے ساتھ یہ بھی ہو جائے گا تو وائی ناٹ. سو یا. تو جب آپ پریکٹس کر رہی ہوتے ہیں سو از دیر اینی پرٹیکولر کنڈیشن کہ آپ لگاتی ہیں کہ جی فیس سے بچا کے آپ نے مارنا ہے؟ They're all, because I'm the only girl in class, the rest of them are all men. So they're lenient towards ہاں you. they're very lenient. تو میں یہ کہہ بھی دوں نا کہ hit me, they don't. So yeah. آج جو ہائکنگ کے بارے میں بات ہو گئی اینڈ اس کے علاوہ ہم نے باقی چیزوں کے اوپر بھی بات کی. مین جو ہمارا ایشو ہے وہ ہے اباؤٹ دا کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ان دا کنٹری. ہاؤ ڈو یو سی دس اینڈ واٹ آر یور پرسنل پولیٹیکل ویوز؟ I honestly believe, Uzair, کہ it's all about individual survival at this point. As someone who has been living independently in this country, I do not feel like anyone is looking out for me. I do not feel like anyone is taking any responsibility for my safety. I feel like the cost of a human life is nothing. آج اگر کوئی مر جائے گا تو کل کوئی اس کو یاد بھی نہیں کرے گا, نام بھی نہیں پوچھے گا کہ وہ کون تھا. تو ایک ایسا ملک جس کے اس طرح کے حالات ہوں تو اس کے پولیٹیکل ویوز کچھ نہیں ہو سکتے. تو آئی تھنک فار می اٹس آل اباؤٹ انڈیپینڈنٹ سروائیول ایٹ دس پوائنٹ, کہ کسی کے بچے بھوکے نہ سوئیں, کوئی اتنے پیسے گھر لے جائے کہ کوئی روٹی بن سکے, آٹا خرید سکے. دس از ویئر یور کنٹری از رائٹ ناؤ. آپ نے لاسٹ ٹائم ووٹ کب دیا؟ بہت سال ہو گئے ہیں. آئی تھنک بیک ان کالج. اٹس بین اے لانگ ٹائم. اور از دیر اینی پرٹیکولر پولیٹیشین جسے آپ جو ہے اس کنٹری کو ہیڈ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں؟ مجھے مشرف کا دور بہت یاد آتا ہے. اچھا. آئی واز ویری ینگ ڈیورنگ دیٹ ٹائم بٹ آئی ریممبر دوز ور ہیپیئر ٹائمس. اور مجھے یاد ہے جب وہ آتے تھے آن اسکرین, اور جب وہ ہمارے پڑوسی ملک کے پاس بیٹھ کے جب وہ انٹرویوز دے رہے ہوتے تھے تو ہم سب اتنے خوش ہوتے تھے. وی یوز ٹو گیٹ سو پراؤڈ ایز پاکستانیز کہ ریپیٹڈ ریپلائز کہ ایون آفٹر ان کی پریزیڈنسی کے بعد بھی جب اس کے بعد بھی جو ان کے انٹرویوز ہوئے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, دے آر ہسٹوریکل. آپ مطلب میرے ہوش میں دیٹ از دی اونلی پریزیڈنٹ آئی ریممبر جن کے دوران بہت اچھا وقت تھا. آئی مس دوز ڈیز بیکاز اس وقت ایوری تھنگ واز گڈ ڈیورنگ دیٹ ٹائم. اینڈ آئی ریممبر وہ ایک جواب, ہم ان کی اسپیچ سننے کے لیے بےتاب ہو رہے ہوتے تھے کہ وہ کب آئیں گے, کب ہم ان کی اسپیچ سنیں گے, بیکاز ان کے جواب ایسے ٹھک ٹھک. اینڈ وی یوز ٹو بی لائک واو, یہ بندہ کہاں سے آیا ہے. آج کرنٹ پالیٹیشین میں ڈو یو تھنک کہ سم ون کین بی کمپیئر ٹو مشرف صاحب اکارڈنگ ٹو یو ابھی کرنٹ سلاٹ میں سے؟ نو, وہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ان کی اپنی ایک ہماری الگ پالیٹکس ہے, ان کی اندر کی الگ پالیٹکس ہے. تو وہ اس سے نکلیں گے تو ملک آئے گا نا. فار دیم دا پرائرٹی فار دیم از دیئر اون سیلوز. آئی تھنک ہم بہت اندھے رہے ہیں, عوام جو ہے نا بہت اندھی رہی ہے, بیکاز ہمیں لگ رہا تھا کہ ایک انسان آ رہا ہے کسی کو جیل بھجوانے کے لیے اور ہمیں ایک اچھی جگہ پہ لے کے جانے کے لیے, لیکن اس انسان نے لوگوں کو جیل کے اندر ہی دھکیلنا تھا. اس کے آگے اس کا کوئی ویژن نہیں تھا. سو وہی مطلب what more do I say, like they're all after each other, nobody's looking out for us. That's how I see things. That's a very optimistic reply from you. بہت ہی calculated reply, but thank you so much Hajra, it was a pleasure having you on this podcast. Thank you for having me. And usually actors are not very open towards the sharing of political views, and of course جس طرح آپ نے بات کی تو for sure that was a very interesting conversation for our viewers, and میرے لیے بھی بہت اچھی تھی. Thank you. And اسی کے ساتھ ہی ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں, آپ اگر یہ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اپنے کویشچن جو میں نے مس کر دیے ہیں آپ ڈیفینیٹلی نیچے لکھ سکتے ہیں, اینڈ ویل ٹرائی ٹو گیٹ ہاجرہ ون مور ٹائم ایک اور سٹنگ کے لیے. But thank you once again, and اسی کے ساتھ ہی I'll see you in another episode of Sapiens Experience. Till then, take care.